السلام علیکم دوستوں، میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بٹیر فارمنگ کے متعلق مکمل اوور ویو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بٹیر فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی جو باتیں ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ کو چوزہ کہاں سے پرچیز کرنا چاہیے، یہ کہاں پہ سیل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی میڈیکیشن وغیرہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی فارمنگ کے حوالے سے جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم پولٹری اور دوسری جو لائف سٹاک کی چیزیں ہیں جیسے کاؤ فارمنگ ہوگی، ہارس فارمنگ ہوگی، بکرا فارمنگ ہوگی، چکور فارمنگ اور مرغی فارمنگ کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ بناتے رہتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گولڈن مصری مرغی کا چوزہ بھی خریدنا چاہیں تو نمبر ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ کانٹیکٹ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں اور چوزہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں بٹیر فارمنگ کے اوپر۔ تو ناظرین، بٹیر فارمنگ کا بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو جگہ ہے وہ کتنی ہے۔ اگر آپ 1000 بٹیر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1000 بٹیر کی فارمنگ سے صرف آپ تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو جو خاص انکم ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ پراپر منافع حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ 4 سے 5000 بٹیر کی جو فارمنگ ہے وہ کریں اور اس کو پراپر طریقے سے چلائیں، تو پھر آپ کو کمرشل لیول پر جو انکم ہے وہ اچھی خاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ پہلے سے ہی پولٹری کا کوئی تجربہ رکھتے ہیں پھر تو بڑی زبردست چیز ہے، پھر آپ اسے ایزیلی مینج کر جائیں گے، آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکلات ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ تجربہ نہیں رکھتے، آپ پہلی دفعہ اس کاروبار کو شروع کر رہے ہیں تو آپ نے پھر بھی پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو پراپر جو گائیڈ ہے وہ کرتے رہیں گے۔ یوٹیوب چینل پر پہلے سے ہی بٹیر فارمنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کا جو آغاز ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جگہ کی بات کریں تو 1 مربع فٹ کے اندر 5 سے 6 جو بٹیر ہیں وہ ایزیلی پالے جا سکتے ہیں اگر آپ 1 مہینے تک اس کی فارمنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ 2 ماہ تک اس کی فارمنگ کرتے ہیں یعنی کہ ان سے انڈے لیتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 4 جو بٹیر ہیں 1 مربع فٹ کے اندر پالیں، جس سے جو بٹیر کی گروتھ ہے وہ بڑی زبردست رہے گی۔ اس کے بعد جب آپ بٹیر فارمنگ کا بزنس شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چوزہ کہاں سے پرچیز کیا جائے گا۔ تو چوزے کے حوالے سے مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، تو آپ کو جو معلومات ہیں چوزے کے حوالے سے وہ مکمل مل جائیں گی۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ 1000 چوزہ پرچیز کریں گے تو آپ کو جو 100 چوزہ ہے وہ فری دیا جاتا ہے، یعنی کہ 10% جو چوزہ ہے وہ آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے۔ اگر آپ آن لائن کہیں سے پرچیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو 10% ایکسٹرا ہے وہ نہیں ملتا، اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 10% ایکسٹرا ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ جس بندے سے بھی چوزہ پرچیز کریں سب سے پہلے آپ اسے 10% جو ایکسٹرا چوزہ ہے اس کی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے چوزے کی موٹیلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو 10% ایکسٹرا چوزہ ملا ہوگا تو پھر آپ کو جو نقصان ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب آپ چوزے کو فارم کے اندر لے آتے ہیں تو آپ نے بروڈر بنانے ہیں، بروڈر کے حوالے سے بھی میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے، پھر سے بتاتا چلوں کہ آپ نے بروڈنگ کرنی ہے ان کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دینی پہلے جو 5-7 دن ہے، لیکن جب یہ بٹیر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو آپ اس طرح جو پلڑے ہیں وہ کھول سکتے ہیں۔ آپ نے 33 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ٹیمپریچر دینا ہے اور جو پراپر فیڈنگ ہے وہ ان کی کرنی ہے، اور برتن جو ہے ان کی خاص صفائی رکھنی ہے۔ اگر آپ ان کی صفائی رکھیں گے تو آپ کا جو بٹیر ہے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ 5000 بٹیر کی فارمنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ جو 1000 بٹیر ہے وہ 5 سے 5.5 جو بوریاں فیڈ کی وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد
وہ سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور تقریباً 4 ہفتوں بعد یہ بٹیر مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اسے مارکیٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی پولٹری کے بزنس ہیں ان میں سے سب سے جو ٹاپ کلاس کا بزنس ہے وہ بٹیر فارمنگ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی شارٹ ٹرم بزنس ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ بٹیر کو تیار کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر سیل کر دیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کوئی اور بزنس ہو پولٹری کا جسے آپ 1 مہینے کے اندر تیار کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر سیل کر دیں۔ اگر آپ 5000 بٹیر کی فارمنگ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے فارمنگ کو مینیج کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے، اگر آپ بالکل انجان ہیں، پہلے سے آپ کا بٹیر فارمنگ کے حوالے سے تجربہ نہیں ہے، تو آپ 50 سے 60 ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ تو باقی بٹیر فارمنگ کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں، اگر آپ مزید معلومات چاہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکرپشن کے اندر نمبر دیا ہوا ہے، آپ کانٹیکٹ کریں اور کھلے دل سے جو معلومات ہیں وہ لیں۔ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کاروبار کی جو معلومات ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ اب گرمیاں چل رہی ہیں، گرمیوں میں بھی جو بٹیر فارمنگ کا بزنس ہے ان دنوں بڑی ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور کسی فارمر کو الحمدللہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ بٹیر کے اوپر جو بیماریاں ہیں وہ بہت کم حملہ آور ہوتی ہیں۔ صرف اسے نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے، وہ بھی صرف اگر اس کو ٹھنڈ وغیرہ لگ جائے، لیکن اس کے لیے جو میڈیسنز ہیں وہ بھی ہم نے بتائی ہوئی ہیں۔ اگر بخار وغیرہ ہو جائے تو آپ ان کو جو پیناڈول سیرپ ہے وہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 لیٹر پانی رکھا ہوا ہے تو 1 لیٹر پانی کے اندر آپ نے 1 ml جو میڈیسن ہے وہ ڈالنی ہے، اور دن میں 2 دفعہ وہ پانی استعمال کروانا ہے، تو آپ کو جو بٹیر ہے وہ فٹ ہو جائے گا، ہیلتھی ہو جائے گا۔ تو بٹیر فارمنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ بن چکا ہے۔ پہلے صرف یہ قصور، لاہور اور فیصل آباد کے اندر اس کی فارمنگ کی جاتی تھی، لیکن ان دنوں پورے پاکستان کے اندر اس کی جو فارمنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور مختلف جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں چوزا پرووائڈ کیا جاتا ہے، لاہور سے ڈلیوری دی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چوزا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی جو چوزا ہے وہ ڈلیور کر دیا جائے گا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو بٹیر کا چوزا ہے یہ ملتا کتنے کا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ مرغی کا چوزا پرچیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایکسٹرا چوزا پرووائڈ نہیں کیا جاتا، لیکن بٹیر کے اندر آپ کو جو ایکسٹرا چوزا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ سستا ریٹ لگاتے ہیں وہ آپ کو جو 100 چوزا ہے 1000 کے بدلے وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور جن لوگوں کے ریٹ فکس ہیں، جنہوں نے سال ہر سال مارکیٹ کے اندر چلنا ہوتا ہے، وہ اپنے ریٹ کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے، انہوں نے فکس ریٹ دیے ہوتے ہیں۔ کسی کا ریٹ 13 روپے ہوتا ہے، کسی کا 14 روپے ہوتا ہے، وہ چوزے کی کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ لیس بھی نہیں کرتے۔ لیکن آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو وزٹ کریں، مختلف ہیچریوں سے چوزے کے ریٹ لیں، اور جن سے بھی چوزا پرچیز کریں ان کا بریڈر چیک کریں، اس کے بعد آپ بٹیر فارمنگ کا کام شروع کریں۔ جب آپ بٹیر تیار کر لیتے ہیں تو سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کو سیل کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کو سیل کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جہاں سے چوزا پرچیز کرتے ہیں انہیں کو واپس سیل کر دیں، لیکن اگر آپ کی لوکیشن دور کی ہے تو آپ جو اپنی قریبی منڈیاں ہیں، مرغی کی منڈیاں ہوتی ہیں، جیسے لاہور کے اندر ٹونٹل مارکیٹ ہے، کراچی کے اندر لالو کھیت مارکیٹ ہے، اسی طرح میاں والی کے اندر پرندوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو آپ ان مارکیٹوں کو وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شادی ہال ہیں اور مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں ان کا وزٹ کریں، ان کو آپ جو میٹ ہے وہ پرووائڈ کریں، تو آپ کو جو ریٹ ہے وہ اچھا خاصا مل جاتا ہے۔ ناظرین، بٹیر فارمنگ کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔